اللہ کے بندے فرتد علی آثارہما قصصا اپنے قدموں کے نشانات کو جانچتے ہوئے واپس لوٹے. فلما انتہیا الی الصخرہ وہاں آئے, وہاں جو آئے دیکھے سبحان اللہ ایک بندہ ہے چادر تان کر کے وہ اس طرح پڑا ہوا ہے اور آرام میں ہے. اور انہوں نے کہا السلام علیکم. انہوں نے کہا وعلیکم السلام. ہماری اس دھرتی میں سلام دینے والا کون بندہ ہے؟ سلام تو تشریح امر ہے, اس کا تکوینی امور سے واسطہ تھا اور تکوینی تشریح لوگ ان کو ملتے بھی نہیں تھے, تو کبھی باہر میں کبھی کہیں جا اللہ کا حکم. تو اس پر حیران ہو گئے کہ جہاں میں موجود ہوں یہ سلام دینے والا, یہ سلام تو تشریح امر ہے اور یہ کون ہے جو سلام دے رہا ہے؟ اذا رجل مسجع بثوب, راوی کو شک ہے یعنی مسجع کہا یا یوں کہا کہ تسجع بثوبہ, کپڑا ڈھانپ کے رکھا تھا. موسیٰ علیہ السلام کا السلام علیکم. فقال خضر وانا بعرضک السلام, اس دھرتی میں سلام کیسا اور سلام کس طرح ہو رہا ہے اور سلام کی کیا وجہ اور کیا کیفیت ہے؟ فقال انا موسیٰ, یہ جواب علامہ سندھی نے کہا یہ جواب علی اسلوب الحکیم ہے, حکیمانہ طرز کا جواب ہے. یعنی مقصد یہ کہ ان نے سوال کیفیت کا کیا کہ سلام کی کیفیت کیا ہے یا سلام کا وجہ کیا ہے. انہیں جواب دیا, یہ نہیں کہا کہ سلام کی یہ وجہ ہے, بلکہ جواب دیا کہ میں موسیٰ ہوں. اس میں حکیمانہ طریقے سے اشارہ کیا کہ آپ کو ضرورت اس سوال کی نہیں کہ سلام کی کیفیت کیا ہے, آپ کو تو یہ پوچھنا چاہیے کہ مسلم کون ہے. لہذا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسلم میں موسیٰ اللہ کا نبی ہوں. تو اس کو کہتے ہیں علی اسلوب الحکیم, کہ مانا بعض اوقات مجیب ایسے جواب دیتا ہے کہ سائل کو گویا متنبع کرتا ہے کہ آپ کو سوال یوں نہیں کرنا چاہیے, آپ کو سوال یوں کرنا چاہیے. لہذا انہوں نے کہا انا موسیٰ, انہوں نے کہا موسیٰ بنی اسرائیل. شاید اللہ نے پہلے ان کو بھی اگر ولی تھا تو کشف الہام کے ذریعے سے معلوم کروا دیا, نبی تھا تو اللہ نے وحی کے ذریعے معلوم کرا دیا کہ ایک دوسرا نبی میرا آپ کے پاس آ رہا ہے. تو یہ بات پہلے ان کے علم میں ہوگی تھی, تو اس لیے کہا موسیٰ بنی اسرائیل. ان کے جی بالکل وہی. قال هل اتبعك على ان تعلمني, آپ کے جامعہ میں داخلہ لینا چاہتا ہوں تو ہے میرے لیے کوئی گنجائش تاکہ استفادہ میں آپ سے کروں. مما علمت رشدا, تو اللہ نے آپ کو جو رشد دیا ہے آپ مجھے بھی سکھائیں. انہوں نے کہا جی ہمارے جامعہ کے شرائط سخت ہیں اور وہ آپ شاید اس پر عمل نہ کر سکیں, لہذا پہلے آپ جو ہے نا فارغ میں داخلہ پڑھ لیں, دیکھیں گنجائش آپ کے لیے ہو, آپ ہمت کر سکتے ہیں تو بسم اللہ. تو آگے پھر انہوں نے اپنی باتیں کی کہ دیکھو ایک بات تو یہ ہے کہ جی میں جو کوئی کام کروں گا اور جو میں سبق دوں گا, جب میں بیان کروں گا بیچ میں بات نہیں کرنا, اور میں اپنی بات پوری کروں, اور پھر جو بھی آپ کے اشکالات ہیں وہ بعد میں, اشکال بیچ میں نہیں کرنا, میں بات پوری کروں, اپنا کام پورا کروں, پھر آپ بھلی بعد میں پوچھیں یا میں بتا دوں گا, یا انشاءاللہ نوبت ہی نہیں آئے گی کہ جب میں بات پوری کروں گا آپ کو اشکال درمیان میں پیدا ہو رہے ہیں, بات پوری ہو جائے گی, اشکال ختم ہو جائے گا. یہ تو ویسے یہ بھی ایک پڑھنے کا بہت ایک ادب ہے. اسے سمجھ میں آیا کہ معلم اپنی بات پوری کرے اور اس کی بات کو پورا کرنے دیا جائے. پھر تجربہ یہ ہے کہ سوالات سارے ختم ہو جاتے ہیں, لیکن پھر بھی اگر کوئی سوال رہے تو طالب علم کا حق ہے. امام بخاری اوپر کہہ کے آئے ہیں کہ طالب کا حق ہے کہ مراجعت استاد کی طرف کرے, ایک مرتبہ نہیں بار بار کرے, اور یہ اس کا حق ہے. استاد کا فریضہ ہے کہ ان کو بار بار سمجھائے. بہرحال انہوں نے کہا انک لن تستطیع معی صبر. تو پھر داخلہ کی شروعات میں ایسی اگر شرائط انتظامیہ کرے تو سنت میں ثبوت ہے, گنجائش ہے کہ بھئی ہمارے حالات یہ ہیں, ہمارے پاس وظیفہ نہیں ہے یا وظیفہ تھوڑا ہے, لہٰذا یہ ہے کہ یا ہمارے ہاں کوئی اور تکلیف ہے یا بھئی کمرے ہمارے بن رہے ہیں, فی الحال وہ بھی تکلیف ہو سکتی ہے. تو اس طرح تو ساری بات وہ اپنی بتا دیں گے, وارہ کھائے تو بسم اللہ. تو آگے پھر یہ ہے کہ یا موسیٰ انی علی علم من علم اللہ علمنی, اس میں انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ موسیٰ آپ جو میرے پاس آئے نا, میرا اور آپ کا مابل امتیاز جزوی ہے, کہ ایک جزوی علم اللہ نے مجھے دیا ہے, نہیں کہ میرا ذاتی کمال نہیں, اللہ نے مجھے دیا, وہ آپ کے پاس نہیں. ایک جزوی کمال آپ میں بھی ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک علم دیا ہے جو میرے پاس وہ نہیں. لہذا بات یہ ہے کہ علی علم من علم اللہ علمنی ہے, لا تعلموا انت وانت علی علم علمکم اللہ لا اعلمہ. اس سے معلوم ہے کہ ہر نبی عالم الغیب ہوتا ہے, اور علم غیب کلی
عطائی ہر نبی کو ہوتا ہے، نعوذ باللہ و نستغفر اللہ۔ دو نبیوں کا اجماع، آپس میں کچہری ہو رہی ہے، وہ بھی کہتے ہیں میرے پاس ایک علم ہے آپ کے پاس نہیں، آپ کے پاس علم ہے میرے پاس نہیں۔ نبی کو نبی کا علم نہیں، نبی کو اللہ کا علم حاصل کیسے ہوگا؟ تو علم الغیب کلی یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی صفت ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کے اور ذاتی صفات ہیں، ان صفات میں سے یہ ہے علم غیب کلی اللہ تعالیٰ کی وہی صفت ہے۔ انبیاء کا اقرار تو یہ ہے کہ جی ہمیں علم غیب کلی نہیں بلکہ جزئی ہے، اور دنیا کہتی ہے کہ اولیاء اللہ کو علم غیب کلی ہوتا ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کلی عطائی ہوتا ہے، ذاتی عطائی کا فرق ہے۔ یہ کون سا فرق ہے کہ اللہ کا علم بھی کلی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی کلی ہے؟ فرق یہ کہ وہ ذاتی ہے یا عطائی ہے، یہ فرق کرنا ہی غلط ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عطائی ہے، حتیٰ کہ نبی کا وجود بھی عطائی ہے، نبوت بھی عطائی ہے، یہ ساری چیزیں ذاتی عطائی کا یہاں آ کر کے فرق کرنا یہ تو حماقت کے قبیلے سے ہے۔ قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا، شاگرد کو کہنا چاہیے انشاءاللہ جو فارغ میں داخلہ ہے ہم سائن کر رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا، اللہ نے چاہا کہ استقامت سے رہیں گے، اور جو بھی داخلہ شرائط ہیں ہم ان کے پر پورا عمل کریں گے، کیونکہ ایک قسم کا معاہدہ ہوتا ہے، ان العہد کان مسئولا، انتظامیہ اور متعلمین کے درمیان میں ایک قسم کا یہ ایک عہد ہوتا ہے، اور ان العہد کان مسئولا، اگرچہ معاہدہ وعدہ جو ہے قضان مسئول نہیں ہے لیکن دیانت مسئول ہے، یعنی اس میں کوئی کسی پر مقدمہ نہیں کر سکتا اور عدالت میں نہیں جا سکتا، لیکن فیما بینہ و بین اللہ اس کا پورا کرنا لازم ہوتا ہے، آدمی نہ کرے تو وعدے خلافی کا گناہ ہوتا ہے۔ ولا عاصی لک امرا، آپ میرے استاد ہیں، آپ کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ سنت سمجھ میں آئی، طالب علم پڑھنے والا یہ بھی اپنا ذہن بنا لے کہ حکم جو ملے گا میں اس کے خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ اچھا، اس کے بعد فانطلقا یمشیان علی ساحل البحر، اس پر بات پہلے ہو چکی ہے کہ جاتے ہوئے جو سفر تھا وہ ساحلی سفر تھا، اور پھر آگے لیس لہما سفینہ، ہاں یہ اچھا یہ واپسی کا ہے، ٹھیک ہے۔ فانطلقا، واپسی میں جب دونوں چلے تو بندے تو تین تھے، یہاں کا فانطلقا، واپسی میں دو چلے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں سفر میں مقصود یہ دو ہی بندے تھے، خادم کا جو سفر وہ طبعی تھا، لہذا نسبت دو کی طرف کی گئی۔ لیس لہا سفینہ، اب یہ ساحل میں اس لیے چل رہے تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو باہر کراس کر کے آگے کہیں جانا تھا، اب ساحل پہ چکر اسے لگا رہے تھے کہ کہیں کوئی کشتی ملے، ان کو کشتی نہیں مل رہی تھی۔ اتفاق پھر یہ فمرت بہما سفینہ، ایک کشتی مل گئی، فکلموہم، اب سیگا جمع کا بولا، اب کہا کہ تینوں نے بات کی، حالانکہ خادم نے بات کی، کیونکہ جب کرایہ کی بات کرنی ہوتی مخدوم کھڑا رہتا ہے اور ٹیکسی والے سے شاگرد خادم بات کرتا ہے کہ ہم فلاں جگہ جانا چاہتے ہیں، آپ کتنا کرایہ لیں گے، تو پھر نسبت وہ سب کی طرف ہو جاتی ہے، لہذا پھر یہاں کہا فکلموہم، سب نے بات کی، ایحملوہما، کہ ان دونوں کو اٹھائیں، فعرف الخضر، کشتی والوں نے خضر علیہ السلام کو تو پہچان لیا، کیونکہ ان کا آنا جانا بری سفر ہوا کرتا، اللہ کا نبی تھا، ان کو پتا تھا یہ آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں، اور عالموں کی مولویوں کے لوگ عزت کرتے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے کہا یہ تو ماشاءاللہ ایک نیک بندہ بھی ہے، اللہ کا نبی بھی آتا جاتا ہے۔ وہ کرایہ پہلے بھی نہیں لیتے تھے، اس مرتبہ کہا کہ چلو تینوں کا کرایہ نہیں۔ فحملوہما بغیر نول، بغیر کسی کرایہ کے، اتنے میں ایک چڑیا آ گئی، فوقع علی حرف سفینہ، کشتی کے کنارے پہ بیٹھ گئی، فنقرا نقرتن، پانی کے تھوڑی ایک چونچ یا دو چونچ اٹھا لی باہر میں سے۔ خضر علیہ السلام فرمانے لگے موسیٰ، پہلا سبق تو یہ ہے کہ ما نقص علمی و علم